اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ مما فی الارض جو کچھ زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے تابع دار نہ رہو، یعنی شیطان کے پیچھے نہ لگو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا جو ہے نا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بتایا جا رہا ہے کہ مشرکین نے اپنی طرف سے جو ہے نا بہت سے جانوروں کو انہوں نے حرام قرار دیا ہوا تھا۔ تو یہ آیت اس کے متعلق نازل ہوئی کہ زمین میں جو پیدا شدہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی جو انہیں پیدا کیا ہے، تو لہذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع نہیں فرمایا وہ چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ انما یامرکم، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے بارے میں فرما رہا ہے انما یامرکم۔ انما کا معنی ہوتا ہے جزئی نیست، جزئی نیست کا معنی کیا کریں گے؟ صرف، یعنی وہ جو شیطان ہے نا صرف تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ کس کا حکم دیتا ہے؟ برائی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اور یعنی کیا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کہو علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم وہ بات کہو جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر جو ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے کہ لوگوں کو برائی کی طرف بلانا ہے، کفر و شرک کی طرف بلانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق غلط عقائد منسوب کرنے کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ یار اللہ تبارک و تعالیٰ پر تم ایسی بات کہہ دو کہ جس کو تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی جو اللہ نے اتارا ہے نا، ما انزل اللہ، جو اللہ نے اتارا ہے، اتبعوا، اس کی پیروی کرو، قالوا، وہ کہیں گے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ وہ یہ کہیں گے ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم جو ہے نا اپنے باپ دادا کو پا لیا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں، نہ ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی وہ ان کے طریقے پر چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ مثل الذین کفروا کمثل ایک منٹ کہا کہتے ہیں گا، سوری، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تو ہو گیا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور کافروں کی مثال اس جیسی ہے جو پکارے، جو ایسے کو پکارے، کس کو پکارے؟ جو ایسے کو پکارے جو نہ سنے، الا دعاء و نداء، کہ بھئی وہ صرف چیخ و پکار کے سوا کچھ نہ سنے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے گونگے اندھے ہیں اور انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا ہے، پاک رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، وشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، یعنی تم اگر اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم جو ہے نا کیا ہے کہ بات بھی مانو، اور جو ہے نا کیا ہے کہ اس پر جو ہے نا کیا ہے تم عمل بھی کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بے شک ہم نے، انما مانے صرف ہم نے تم پر حرام کیا مردار، یعنی جو مردار ہے وہ ہم نے تم پر حرام کیا، والدم، اور خون حرام کیا، ولحم الخنزیر، اور وہ چیز وہ یعنی کس کا گوشت؟ خنزیر کا گوشت حرام کیا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز ہم نے تم پر حرام کی جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یعنی ذبح کے وقت جو ہے نا اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ جانور تم پر حرام ہے۔ اب آپ نے سنا ہوگا کہ 11ویں شریف کے بارے میں یا 12ویں شریف کے بارے میں، یا بالفرض جو ہے نا کیا ہے کہ اولیاء کاملین کے نام پر جو ہے نا ہم بالفرض ہم لے آتے ہیں جی یہ 11ویں شریف کے لیے جو ہے نا وہ بکرا ہے۔ تو جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم ذبح کرتے وقت کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں
لیکن ثواب اس کا ہم غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شاہ باد مکانی مولانا شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ تو جو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا جائے وہ حرام ہے۔ سمجھ میں بات؟ تو دیکھو یہاں پر صرف کہہ کر یہ انما جو ہے نا یہ اچھا بات پتہ ہے کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو انما ہے نا یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، تو اس میں سے وہ آپ کو یوں ترجمہ کر کے بتائیں گے، بے شک حرام کیا تم پر مردار کو اور خون کو، اور اس کو خون کو حرام کیا گیا۔ تو انما کا معنی وہ کرتے ہیں بے شک، حالانکہ انما کا معنی بنتا ہے صرف، کہ صرف تم پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ 4 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 گوشت، وہ گوشت جو خنزیر کا گوشت ہے، اور نمبر 4 وہ جانور کے جو کیا ہو، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اچھا پھر آگے بتایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو ہے نا کیا ہے کہ جو مجبور ہو، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ مطلب یہ کہ جو مجبور ہو، تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ غیر باغ، مطلب یہ کہ وہ آپ یوں کہیں کہ بھئی اس سے جو مجبور ہو نا، نہ یوں کہ وہ خواہش سے نہ کھائے، ٹھیک ہے، جو میں اس کی طرف جو ہے رغبت نہ رکھتا ہوں، ولا عادن، اور ضرورت سے بھی نہ کھائے، ضرورت سے بڑھ کر بھی نہ کھائے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس یہاں پر جو فرمایا گیا نا کہ جو آدمی مجبور ہو، بالفرض اگر خدا نہ خواستہ ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر کفار ہی کفار ہیں، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم مردار کا گوشت کھاؤ، اگر نہیں کھاؤ گے تم تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو اس کو کھانا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، تھوڑا بہت وہ اپنے ایمان اپنی جان بچانے کے لیے وہ شخص کھا سکتا ہے، اور اس ٹائم میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس کے لیے کھانا بہتر ہے، ٹھیک ہے جی، نہ کھانا جو ہے نا کیا ہے کہ بہتر نہیں ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اور بھی بات ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اتنا زیادہ مجبور ہے، اتنا زیادہ مجبور ہے کہ اس کو کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو صرف اتنا کھا سکتا ہے کہ اس کی جان بچ سکے، یعنی رغبت کرتے ہوئے نہیں کھا سکتا۔ اچھا پھر یہاں پر یہ جو دوسرے لوگ ہیں نا، یہ پتہ ہے کیا دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کہ بھئی اگر خدا نہ خواستہ تم ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں پر 11ویں شریف کا لنگر آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، اس وقت تم مجبور ہو جاتے ہو۔ اس وقت تم کیسے مجبور ہو جاتے ہو کہ بھئی لوگ تمہیں جو برا بلا کہیں گے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم مجبوری کے تحت ہم تھوڑا کھاتے ہیں۔ میں نے کہا مجبوری کے تحت اگر تم اتنا کھاتے ہو کہ تمہارے پیٹ باہر نکل آتے ہیں، اور اگر تم شوق سے کھاؤ گے تو پھر کتنا کھاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر فرمائے۔ یعنی نیاز کا لنگر آ جائے یا کسی اور چیز کا لنگر آ جائے، وہ کھائیں گے بالکل ٹھیک ٹھاک، لیکن یہ کہ وہ پھر باتیں بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا کیا ہے کہ ان سے معافی عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، آگے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، من الکتاب، کتاب سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کو بہت تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچتے ہیں، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ کھاتے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے قیامت والے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو چونکہ یہاں پر یہ جو ہے نا یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کو وہ چھپاتے ہیں اور اپنا جو ہے لکھا ہوا وہ بیچتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ تو اس چونکہ وہ چیز حرام ہے، اور جو چیز حرام کھاتا ہے نا، جو چیز کیا کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے پیٹوں میں یوں سمجھو کہ آگ بھر رہا ہے۔ اب اس میں سارے چیزیں آ گئیں، اس میں تاجر آ گئے، اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ اور بھی بہت سارے جو ہے نا کیا ہے کہ لوگ آ گئے کہ جو ناحق طریقے سے کسی کا مال کھاتے ہیں۔ اگر اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو خریدا مغفرت کے بدلے میں، فما اصبرہم علی النار، تو جو ہے نا کیا ہے کہ انہیں جو ہے نا کیا ہے کہ آپ اس کا یوں بھی منع کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی اور بخشش کے بدلے عذاب،
تو کس درجہ انہیں آگ کی جو ہے نا کیا ہے کہ سہارے کی، یعنی کتنا وہ برداشت کر لیں گے، تو ما اصبرهم علی النار کہ وہ آگ پر کتنا اپنے آپ کو برداشت کریں گے۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ جو ہے یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف ڈالتے ہیں نا، وہ ضرور جو ہے نا کہ اپنے سر پر لیں گے ہیں، یعنی ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، وہ کھلی گمراہی میں ہے، دور کی گمراہی میں ہے، پرلے درجے کی گمراہی میں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ لوگ کہ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہے، جس طرح کہ باقی جتنے بھی جو ہے نا وہ اہل سنت کے علاوہ جو ہے نا وہ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ پرلے درجے کی گمراہی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے محفوظ عطا فرمائے، جو ہے نا ان سے جو ہے نا ہمیں بچائے، ایمان ہمارا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ان سے جو ہے نا کہ ہمیں دور رکھے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں، سبق نمبر 17 ہے۔ سوال، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کریں۔ جواب، اس اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مؤنث مذکر کس کو کہتے ہیں؟ اسے اسم کہتے ہیں کہ جس میں علامت تانیث نہ ہو، جیسے رجل، اور مؤنث اس اسم کو کہتے ہیں کہ جس میں علامت تانیث ہو، جیسے امراتن۔ سوال، تانیث کی کتنی علامتیں؟ جواب، تانیث کی 4 علامتیں جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 تاء ملفوظہ، اس کے آخر میں جیسے اس کی مثال جیسے طلعتن۔ اچھا، یہ جو سوال جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، یہ یہاں سے لے کر، ٹھیک ہے جی، یہ تقریباً بہت سارا سوال آتا رہتا ہے، یہ پورا یہ یہاں تک یہ چیز، ٹھیک ہے جی، یہ اس کو تو آپ جو ہے نا کہ بالکل وہ کر لیں، یہ چیزیں یہ تقریباً جو ہے نا کہ آتا رہتا ہے عمومی طور پر۔ اچھا جی، پھر سوال ہوتا ہے تانیث کی کتنی علامات ہیں؟ جس کی 4 علامات ہیں۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، تاء ملفوظہ جیسے طلعتن اگر لکھنا ہو نا وہاں پر، الف مکسورہ جیسے حبلا، اور الف ممدودہ جیسے امراؤ، تاء مقدرہ جیسے اردن، بس آپ نے زیادہ دونوں وہ نہیں لکھنی ہے، آپ نے تفصیل نہیں لکھنی، آپ نے یہ چیز لکھنی ہے، یہ چیز لکھنی ہے اور یہ چیز لکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تاء ملفوظہ جیسے طلعتن، الف مکسورہ جیسے حبلا، ٹھیک ہے جی، الف ممدودہ جیسے ہمراؤ، ٹھیک ہے جی، یہ چیزیں آپ نے لکھی، تاء مقدرہ جیسے اردن، بس آپ نے زیادہ اس کی تفصیل نہیں لکھنی، یعنی سوال کے جواب میں آپ نے یہ لکھنا ہے، کیونکہ اوپر پوچھا گیا کہ تانیث کی کتنی علامات ہیں، آپ نے کہنا ہے 4 علامات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 1 تاء ملفوظہ جیسے طلعتن، نمبر 2 الف مکسورہ جیسے فلاں، الف ممدودہ جیسے فلاں، تاء مقدرہ جیسے فلاں، ٹھیک ہے جی۔ فائدہ، اور وہ مؤنث کے جس کے آخر میں تاء مقدرہ، اس سے مؤنث سماعی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ذات کے اعتبار سے مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 مؤنث حقیقی، نمبر 2 غیر مؤنث مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی اس مؤنث کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر، جیسے ناقۃ اونٹنی، کہ اس کے مقابلے میں جمل اونٹ ہے جو کہ حیوان مذکر ہے۔ اسی طرح امراتن ہے کہ جس کے مقابلے میں رجل ہے جو کہ حیوان مذکر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا یہ تو میں نے کٹ کرنا تھا لیکن میں کٹ نہیں کر سکا تھا، اس کو جو ہے نا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 2 مؤنث غیر حقیقی، اس مؤنث کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو، جیسے ظلمت اندھیرا، اس کے مقابلے نور روشنی ہے جو کہ حیوان مذکر نہیں ہے۔ اسی طرح قوت، اس کے مقابلے میں کیا ہے، اس کے مقابلے میں ضعف ہے جو کہ حیوان مذکر نہیں ہے۔ فائدہ، مؤنث غیر حقیقی مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تعداد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، واحد، مثنی، مجموع۔ واحد اس اسم کہتے ہیں کہ جو ایک اور ایک پر دلالت کرے، جیسے رجل، ایک آدمی، اس کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ اچھا، مثنی اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو 2 پر دلالت کرے، بس اب اس کے کہ حالت رفع میں اس کے آخر میں الف معقول مفتوح اور نون مقصورہ ملا ہو، جیسے رجلان، جبکہ حالت نصب اور جری میں اس کے آخر میں یا معقول مفتوح اور نون مقصورہ ملا ہوا، جیسے رجلین۔ مجموع اس اسم کہتے ہیں کہ جو 2 سے زیادہ پر دلالت کرے، بس اب اس کے کہ اس کے آخر میں اس کے واحد میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو، چاہے وہ تبدیلی لفظاً ہو، جیسے رجل سے رجال،
تو دیکھو کہ یہاں پر رجل سے رجال رجل میں تبدیلی کی گئی، الف آ گیا۔ اچھا چاہے وہ تبدیلی تقدیر ہو، جیسے فلکن، جیسے فلکن سے فلکن، اب اس کا واحد بھی فلکن ہے اور اس کی جمع بھی فلکن ہے، اس کا واحد بھی فلکن آتا ہے کفرن کے وزن پر۔ کفرن کا معنی ہوتا ہے تالا۔ جب فلکن کو آپ کفرن کے وزن پر لیں گے تو فلکن کا معنی کیا بن جائے گی؟ ایک کشتی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور نہیں سوری، فلکن کا اس کا معنی بن جائے گا ایک آسمان۔ اور اگر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو لیں گے استن کے جمع، استن کے وزن پر، استن کا معنی ہوتا ہے کئی شیر، تو فلکن کا معنی ہو جائے گا کئی آسمان، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں تک آپ کا یہ سبق آج پورا ہوا، امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی جی۔ اختر صاحب اس میں نحو کے سبق میں میرے خیال میں آپ کے لیے تو اتنی کوئی مشکل والی بات نہیں ہوگی کہ جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو جی۔ جی میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ مشرفہ کو نا کال آئی ہوئی ہے، کال سن رہے ہیں، اچھا سمجھ آ ٹھیک گئی نا؟ ہے، چلیں جی سمجھ آ گیا کہ چلتے ہیں۔ اسماؤ میں سنتا ہوں، بے اذنی اپنے کانوں کے ساتھ، جی۔ یا قاسمو اسمع بے اذنک، ٹھیک ہے جی؟ یا قاسمو اسمع بے اذنک، اس کا معنی کیا ہے؟ مطلب قاسم سنتا ہے اپنے کانوں سے۔ اے قاسم اپنے کانوں کے ساتھ سن، جی قاسم، یا قاسم اسمع باذنک، کہ اپنے کانوں کے ساتھ سنو۔ اچھا جی، انظر بعینی، میں دیکھتا ہوں اپنی آنکھ کے ساتھ، اشم بانفی، میں اپنی ناک کے ساتھ سونگتا ہوں، اذوق بلسانی، میں چکھتا ہوں اپنی زبان کے ساتھ، المس بیدی، میں چھوتا ہوں اپنے ہاتھ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ بمازا مانے کس سے، بما مانے کس سے، ایک چیز ہے، بما تسمعو، بما تسمعو جی قاسم بھائی، بما تسمعو کا معنی ہوتا ہے کس سے سنتے ہو، تو اس کا جواب یہ اوپر والا ہے، یہ والا ہے، جی جی، اسماؤ بی اذنی، شاباش۔ بما تنظرو، انظر بی ہاں عینی، شاباش، بے عینی، شاباش۔ بما بی عینی، تشم، اشم بی انفی، ماشاء اللہ۔ اچھا بما تشم کا معنی کیا ہے؟ کیا تم سونگتے ہو؟ تم کس کس سے سے سونگتے؟ سونگتے ہو؟ ہاں، بما تذوق مانے کس سے چکھتے ہو، اس کا جواب کیا آ جی جائے گا؟ وضو کی باللسانی، اذوق بلسانی، وضو کو باللسانی، ہاں۔ علامہ بما صاحب جب آپ نے تلمسو، بما تلمسو، المسو بی ایدی، بیدی، شاباش۔ اضع الساعۃ علی اذنی، کہ میں گھڑی اپنے کان پر رکھتا ہوں، جی جناب ٹھیک ہے جی؟ صدیقی یتکلم، اس کا بتائیں گے، حسن بھائی بتائیں گے، صدیقی یتکلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست سے بات کرتا ہوں، ہاں، میرا دوست بات کرتا ہے، صدیقی مانے میرا دوست، یتکلم مانے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ھذا جرس، یہ کیا ہے؟ یہ بیل ہے۔ اسمع صوتن، میں آواز کو سنتا ہوں، اسمع صوت صدیقی، میں اپنے دوست کی آواز کو سنتا ہوں۔ ابھی بتائیں گے، عمیر بھائی بتائیں گے، اسمع صوت الجرس، میں بیل کو دیکھتا ہوں، میں بیل کی آواز کو، سنتا ہوں، یا آواز کو آپ دیکھتے ہیں؟ سنتا ہوں، سنتا ہوں۔ قاسم بھائی آپ دیکھتے ہیں آواز؟ آپ کو نظر نہیں آئی ہے آواز کہیں؟ نہیں علامہ صاحب، مہر بھائی لیکن دیکھتے ہیں آواز۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی۔ اسمع صوت الساعۃ، حسن بھائی؟ اسماء کا معنی کیا ہے جی؟ قاسم بھائی آپ بتائیں۔ سنتا ہوں علامہ صاحب۔ ہاں، اسمع صوت الساعۃ، قاسم بھائی؟ علامہ صاحب کہاں ہے؟ مجھے ذرا ہائی لائٹ کریے گا۔
اچھا اچھا ٹھیک ہے. علامہ صاحب ساتھ ہی تو گھڑی کو کہتے ہیں نا. ہاں اسماؤ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سننا. سوتا. میں گھڑی کی آواز کو سنتا ہوں. شاباش. ماذا تسمعو؟ ماذا تم سنتے ہو. کیا سنتے ہو؟ کیا ہاں تم کیا سنتے ہو. اچھا انظر الی الطفل. حسن بھائی آواز آ رہی ہے میری؟ طفل. طفل کس کو کہتے ہیں علامہ صاحب والا. جی آ رہی ہے. بچے کو. اچھا اچھا. جی حسن بھائی. جی علامہ صاحب. انظر الی الطفل میں. بچے کی طرف دیکھتا ہوں. شاباش. انظر الی الصورت عمیر بھائی. میں صورت کی طرف تصویر کی طرف دیکھتا میں ہوں. تصویر کی طرف دیکھتا ہوں. انظر الی الحدیقۃ قاسم بھائی. علامہ صاحب. انظر الی الحدیقۃ. حدیقتی باغ ہوگا. ہوں. میں باغ کی طرف دیکھتا ہوں. شاباش. انظر الی السماء. اختر صاحب آگے فارغ ہو گئے؟ جی علامہ صاحب آسمان کی طرف دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. آنا اقراؤ و انت کیا آ جائے گا یہاں پر؟ یہ جو ہے نا یہ کون ہوم ورک کرے گا؟ یہ تو بہت اچھا ہوم ورک ہے، بہت ہی آپ کا جو ہے نا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انا اقراؤ و انت تقراؤ، انا اکتب و انت تکتب، انا اخرج و انت تخرج، انا امشی و انت تمشی، انا افتح الکتاب و انت تفتح الکتاب، انا اسمع صوتک و انت تسمع صوتی. کہ بھئی میں آپ کی آواز کو سنتا ہوں، آپ میری آواز سنتے ہیں. انا اسمع صوت صدیقی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کون کرے گا یہ ہوم ورک؟ کون کرے گا جی؟ بہت اچھا ہوم ورک ہے ذرا یہ جو ہے نا. ٹھیک.